बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से। बड़ी अहम समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाई है और जिस तरीके से नून लीग का सारा भांडा फोड़ा है और धांधली और वहाँ पर गुंडागर्दी और सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नून लीग ने बड़ा यू टर्न लिया है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उन्होंने ना धांधली की है, ना वो इस सारे घिनौने खेल में मुलव्वस थे। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए, वो ये चाहते हैं कि इतने हलकों में या इतने पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा री इलेक्शन हो, तो उसके लिए जब तैयार हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो इलेक्शन कमीशन के सामने मुकर गए और यू टर्न लिया, वो भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो मामला है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साबिक जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पिटीशन फ़ाइल की थी और उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला है जिसमें उनको टर्मिनेट किया गया था जॉब से, उस पर जो 27 जनवरी का फ़ैसला था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि इनका जो केस है वो जल्द समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए, क्योंकि 25 फरवरी के लिए इस केस को फ़िक्स करने के हवाले से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपनी दरख्वास्त भी पेंडिंग है। साथ जो सबसे अहम सवाल है जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा है कि जो वकील हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हामिद खान साहब से पहला जो सवाल है जिस पर उन्होंने हमें पहले क्लियर करना है और उसके बाद केस आगे चलेगा, वो ये है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फ़ैसला सुना दे तो आर्टिकल 211 के तहत ये पिटीशन कैसे काबिल समाअत है। ये बड़ा अहम सवाल है जिस पर अदालत ने ये सवालात उठाए और अदालत ने ये जो उनसे जवाब मांगा है। अब देखते हैं, क्योंकि जून में 2021 जून में शौकत अजीज़ सिद्दीकी रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले इस केस को डिसाइड करना है अदालत ने। तो अदालत अब देखें कब के लिए इस केस को फ़िक्स करती है। दूसरी तरफ जो मामला गया था काजी फैज़ ईसा साहब का चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा इक़दाम उठाते हुए 10 रुकनी बेंच बना दिया है, और उसमें वो तीनों जजेस हैं जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था, और उन तीनों जजेस को शामिल करके 10 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, जिसकी सदारत करेंगे, जिसको हेड करेंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और वो 1 मार्च को काजी फैज़ ईसा साहब, बार काउंसिल्स की जो रिव्यू पिटीशंस हैं, और दूसरी तरफ जो सरीना ईसा की रिव्यू पिटीशन है वो भी डिस्कस की जाएगी। और आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बार काउंसिल्स का जो कंडक्ट है और जो उनका तरीक़ाकार है उस पर बड़ा अहम सवाल उठाया है कि ये सियासी मामलात हैं, बार काउंसिल्स हर मामले में इंटरफेयर करती हैं और ये इनका काम नहीं है। उनको तो पिटीशन फ़ाइल करनी चाहिए, जो कुछ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ है। तो वो ये सियासी मामलात में कैसे जो दखल अंदाज़ी करती हैं, लेकिन अदालत ने बार काउंसिल्स को ये हक़ दिया है कि वो कल वो भी अपने उनके जो वकला हैं वो बहस मुकम्मल करें, जो सदारती रेफरेंस है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। अब हम आ जाते हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से। डस्का इलेक्शन की आज समाअत थी 5 रुकनी बेंच के सामने। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसको हेड कर रहे थे, और पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी मौजूद थे, और जो रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो भी मौजूद थे। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वहाँ पर उम्मीदवार थे वो भी मौजूद थे, उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार भी मौजूद थी, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, उस्मान डार और बाकी रहनुमा थे। दूसरी तरफ साद रफ़ीक और जो खुरम दस्तगीर हैं और बाकी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, मरीम औरंगज़ेब भी थी, और जो वकला थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सलमान अकरम राजा साहब और जहांगीर जदौन साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस केस की जो समाअत है उसमें जो कहा ये गया है, क्योंकि 23 वो पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके ऊपर असल इशू और डिस्प्यूट था, और वो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पर जो मामला जाना था जो उनके बैलेट पेपर्स थे वो नहीं गए थे, जमा नहीं करवाए गए थे और उनका डिस्प्यूट था। तो जाते ही जब केस की समाअत शुरू होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाता है कि क्योंकि मामला है जो 23 बैलेट पेपर्स हैं या 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं,
تو پاکستان تحریک انصاف تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفافیت سامنے آئے اور 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اگر الیکشن کمیشن اس کو ری الیکشن کروانا چاہتا ہے. جب یہ بات سنی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا نہیں جناب یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا, 20 پولنگ اسٹیشنز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری الیکشن کا مریم نواز بھی ڈسکا میں کہہ کر آئی تھی اور ان کی پریس کانفرنسز میں بھی, اور رانا ثناءاللہ اور ان سارے لوگوں کا یہی ایجنڈا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جب کہا کہ ہم تیار ہیں تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں اس سے تو ہمارا کام نہیں بنے گا اور ہماری دال نہیں گلے گی. 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری الیکشن ہو بھی جائے تو انہوں نے تو ہارنا ہے. اس بات پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جناب وہاں پر سارا دن دہشت گردی ہوئی ہے, وہاں پر غنڈہ گردی ہوئی ہے, وہاں پر یہ ہوا وہ ہوا, تو وہ تو سارا الیکشن ہی دہشت زدہ تھا اور پورے علاقے میں خوف و ہراس تھا. لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, لوگوں کو وہاں پر جو ہراساں کیا گیا, لوگوں کو وہاں پر بلیک میل کیا گیا. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور فیصل آباد سے اور شیخو پورہ سے انہوں نے جو اسکواڈ منگوایا ہوا تھا, ڈیتھ اسکواڈ, وہ سارا دن وہاں پر یہ غنڈہ گردی کرتا رہا اور یہ سارا فساد کرتا رہا اور ہمارے ہی معصوم ورکر کی جان لے لی انہوں نے اور 2 ورکروں کو انہوں نے زخمی کر دیا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ غنڈہ گردی ان کی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور 2018 کے الیکشن میں بھی وہاں پر ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ اس طرح کا دنگا فساد ہوا تھا, تو یہ ان کا یہ جو بھی الیکشن ہوگا انہوں نے یہی کام کرنا ہے. اس لیے اگر تو آپ 20 جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں ری الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انہی بنیادوں پر ہم سیٹسفائی ہیں, جو بھی جواب آیا ہے, جو بھی انکوائری کمیشن ہے, جو بھی ہم سیٹسفائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیتنے والے تھے اور ہماری جیت کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ اغوا کیا ہے اور اس کے اوپر جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. تو ہم تیار ہیں. لیکن جو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ اب معاملہ 20 پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہے, یہ معاملہ پورے الیکشن کا ہے. مجھے الیکشن والے دن ڈی ایس پی نے گالیاں دیں, مجھے ڈی ایس پی نے دھمکیاں دیں, مجھے پولیس والوں نے میری چادر اتاری, پولیس والوں نے مجھے دھکے دیے اور پولیس والوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور سارا دن وہاں پر خوف و ہراس کا ایک سما تھا. اس لیے ہر حال میں جو الیکشن ہے وہ ری الیکشن ہو سارے کا سارا. عدالت نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انہوں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی جمع کروائیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے وقت مانگا تھا کہ ہم مصدقہ کاپیاں عدالت میں جمع کروانا چاہتے ہیں اور ہم کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے تو تب بھی الیکشن کمیشن اس معاملے پر جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے حلقے کے ریٹرننگ افسران کی طرف سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بڑی ہوش ربا ہیں اور چونکا دینے والی ہیں. اور ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کروایا جائے. یہ وہ رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر آج سارا دن جیو جنگ جو ڈرامہ کر رہا ہے, جو فساد کر رہا ہے, جو غلط نیوز پھیلا رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے. اب خدشات بھی ان کے تھے اور کروانے والے بھی وہی تھے اور درست بھی وہی ثابت ہوئے. اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو آج یہ سٹانس ہی نہیں رہا کہ 20 میں 23 میں یا 14 پولنگ سٹیشن پر ری الیکشن ہو, وہ تو اب سارے الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس تھا کہ جہاں پر کوئی ایشو بنا ہے وہاں پہ دوبارہ ری الیکشن کروا لیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کو اس انکوائری رپورٹ میں بھی جو سامنے لایا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 14 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے بعد غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جائے. اور ایک اہم بات کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی مدد کے لیے وہاں پر رینجرز کو یا فوج کو تعینات کیا جائے, کیونکہ پولیس کے ہاتھ سے یہ غنڈے بچ جاتے ہیں یا پولیس خود کہیں نہ کہیں مینج ہو جاتی ہے. جب تک رینجرز یا فوج نہیں ہوگی یہ غنڈہ گردی وہاں چلتی رہے گی. یہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر پولیس یہ کرنے والی ہوتی تو کبھی رینجرز کو نہ بلایا جاتا, یا اداروں نے یہ کروایا ہوتا تو رینجرز یا فوج کو نہ کہلوایا جاتا. اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ پرائیویٹ غنڈے تھے جن سے بچاؤ کے لیے الیکشن کمیشن کے جو انکوائری افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فوج یا رینجرز کو تعینات کیا جائے.
ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی سامان کی حفاظت کے لیے اور عملے کو لے کے آنے جانے کے لیے رینجرز کو تعینات کیا جائے اور پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے یہ جو اس کا سارا ایک سسٹم ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ ساتھ آر او نے رپورٹ میں کہا ہے کہ نون لیگی امیدوار نے 23 پولنگ اسٹیشنز کے جو پی اوز کے دیر سے آنے پر اعتراض کیا تھا۔ ان پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 نتائج میں شامل نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نوشین افتخار نے 23 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ نون لیگی امیدوار کو ان پولنگ اسٹیشنز کے فارم جو 45 ہے جمع کرنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے صرف 18 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 جمع کیے۔ آر او کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار نے پریزائڈنگ افسران کی جانب سے جمع فارم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہم پھر بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں، تاہم ٹی ایل پی کے امیدوار نے بھی غیر سرکاری نتائج کے اعلان کا مطالبہ کیا ہے۔ آر اوز کو جمع فارم 45 کے مطابق نون لیگ نے 3500 ووٹ حاصل کیے، جبکہ علی اسد ملی نے 12763 ووٹ حاصل کیے اور پولنگ کا تناسب 75.34% رہا۔ نون لیگی امیدوار کی جانب سے جمع فارم 45 کے مطابق پولنگ کا تناسب 45.16% رہا۔ آر او رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ نتائج کے جائزے سے پتہ چلا کہ اسد ملی کے علاوہ تمام امیدواران کے 1543 ووٹ کم ہوئے۔ نتائج میں اس قسم کا فرق نون لیگی امیدوار کے تفویضات کو جو ہے وہ اگر تقویت دیتا ہے تو پھر 14 پولنگ اسٹیشنز پر ہی کروائی جائے، اور اگر ان کو تحفظات ہیں تو وہ اس طریقے سے دور کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سوالات کے جوابات کے دوران پی اوز حیران اور خوفزدہ نظر آئے۔ تمام پی اوز نے انکوائری کے دوران ایک ہی جیسے جوابات پیش کیے۔ پریزائڈنگ افسران نے نتائج تاخیر سے جمع کرانے کی وجہ دھند قرار دے دی، اور ساتھ بیشتر پی اوز نے تاخیر کی وجہ اپنے موبائل فونز کی بیٹری ختم ہونا بتائی۔ انکوائری کے دوران 3 پولنگ اسٹیشنز پر نتائج میں کوئی فرق سامنے نہ آیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انکوائری کے دوران 14 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں فرق نظر آیا۔ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں واضح ہدایت دے متنازع پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے بعد ہی حلقے کے غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جائے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ریکمنڈیشن بھیجی ہے۔ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس تھا، جو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے چاہتی تھی، اس پر آج پاکستان تحریک انصاف قائم ہے، لیکن اب وہ خود اس سے پھر گئے اور ان کو پتہ ہے 14 پولنگ اسٹیشنز کا بہانہ جو انہوں نے کیا، اور وہ چاہتے تھے پوری گیم خراب کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جس غنڈہ گردی کا وہاں مظاہرہ کیا اور لوگوں کو اغوا کیا اور جو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کیا، اس سے وہ نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہتے تھے کہ دوبارہ یہ ساری ریہرسل ہو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب اگر میکسیمم گیا بھی تو 14 پولنگ اسٹیشنز کی حد تک جائے گا، کیونکہ ٹوٹل 360 تھے پولنگ اسٹیشنز تھے اور باقی سارے ٹھیک تھے جن پر انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو دستاویزات جمع کروانی ہے کل تک وہ جمع کروائیں گے، اور جمعرات کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی اور الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔